قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال، اس نے کہا، اب انہوں نے فرمایا، کس نے فرمایا جی؟ یوسف علیہ السلام۔ زلیخا نے کہا، قالت حیت لک، اچھا حیت لک میں آؤ، کیا مطلب؟ اب اس کے اندر آرڈر ہے کہ نہیں؟ تو اس نے جب یہ بات کہی تو کتنی جرأت چاہیے نہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندے گنے جن کو 7 آدمی جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کو کوئی حسب نسب والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ آگے سے کہے کہ میں اللہ سے، تو یہ پہلی مثال کہاں پہ؟ حضرت حسب نسب والی تھی نا، عزیز کی بیوی تھی اور اثرات بھی۔ اب انہوں نے کیا جواب دیا؟ معاذ اللہ۔ معاذ کس چیز کو کہتے ہیں؟ مصدر میمی، آذا یعوذ۔ اب یہاں پہ یہ معاذ اللہ، معاذ پناہ میں ہونا، اللہ ہی، معاذ کو دیکھ کے کیا لگتا ہے؟ ہلکا ہو گیا ہے، تو کیا ہے؟ مضاف ہے۔ اللہ کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ تو ترجمہ ایسے ہوگا، اللہ کی پناہ میں۔ انہوں نے ایک بات کہہ دی، ایک جملے میں، ایک مرکب اضافی کے اندر یہ بات کلیئر ہو گئی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں میں نہیں کرتا، میں کوئی بڑا متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، یہ ہے وہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو جو مفسرین ہیں نا جی، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہاں پہ اعوذ باللہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اس ایک جملے نے سارے سین کو چینج کر دیا، سارا سین چینج ہوا۔ وہ جو حدیث ہے 3 آدمی غار کے اندر، آگے پتھر آ گیا۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ایک ایک ایسی نیکی گنواؤ جو تم نے خالصتاً اللہ کے لیے کی۔ اب ایک نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میرے بوڑھے والدین ہیں، میں کام کرتا ہوں، واپس آتا ہوں، دودھ دوہتا ہوں، پہلے والدین کو دیتا ہوں، پھر بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ ایک رات کو میں آیا اور میرے والدین سو چکے تھے، دودھ لے کے میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو میرے ماں باپ کی آنکھ کھلے اور وہ کہے کہ آج انہوں نے اس سے دودھ نہیں دیا۔ پوری رات میں ان کے سرانے کھڑا رہا، اور اللہ تو جانتا ہے کہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ پتھر آگے سے کھسک گیا۔ اب اس میں ایک جو تھا نا، اس نے جو بات کی، اس نے کہا کہ میری ایک کزن تھی اور میں اس کے ساتھ غلط یعنی کہ تعلق جو ہے انٹیمیڈیٹ کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر اس کے حالات بہت برے ہوئے اور اس نے مجھ سے کوئی چیز طلب کی، پیسے طلب کیے یا کوئی چیز، تو میں نے اس کا کہا کہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے میری خواہش پوری کر۔ تو اس نے کہا جب میں اس پہ قادر ہو گیا تو اس نے مجھے آگے سے کہا کہ اگر تو واقعی اہل ایمان میں سے ہے تو اللہ سے ڈر۔ صرف اس نے اتنی بات کہی، اور اس نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں صرف تیرے ڈر کی وجہ سے، صرف تیری خاطر، میں نے اسے کہا میرا جتنا مال ہے لے جاؤ، اور میں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ اس کا ایک جملہ کہ اللہ سے ڈر، وہ اس ظالم کو اس کے ارادے سے ہٹا کے لے گیا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اب اس نے زلیخا نے جب ان کی طرف ہاتھ بڑھایا، کہا حیت اللہ، تو انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور یہاں پہ انہو
بے شک وہ. اب مفسرین نے اس ربی کا ترجمہ دونوں جانب کر دیا، ایک اس عزیز مصر کی جانب اور دوسرا، کیونکہ آگے چلیں گے جیل کے اندر وہ کہیں گے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس جو بچ جائے گا اس کو کہیں گے کہ جا کے اپنے بادشاہ کو بتانا. تو کیا کہیں گے؟ کس کو بتانا؟ رب کو بتانا. لیکن یہاں پہ یہی، اگر اس کی ضمیر ہو کی ضمیر واپس پلٹ کے کدھر جائے گی؟ اللہ کی جانب. انا بے شک. زلیخا پہ اثر پڑا ہے؟ زلیخ ہوگا، نہیں پڑا نا تو حضرت یوسف کو بھاگنا پڑا نا. اثر پڑتا، وہ دروازے کھولتے کھولتے گئے تو دروازے کے اوپر کس کو دیکھا؟ سیدہ عزیز مصر کھڑا تھا پھر بھی اثر نہیں پڑا. جب حضرت یوسف اور عزیز مصر اپنی بیوی کا کتنا کہ سنتا ہوگا کہ حضرت یوسف پھر وہیں پہ ہیں، شہر کے اندر عورتیں باتیں کر رہی ہیں، دیکھو جی کیسی ہے زلیخا. اس نے تمام بڑے سرداروں کی بیویوں کو بلا لیا اور وہاں پہ بھی اس نے یہ بات کہی، اگر اس نے میری بات نہ مانی ساری زندگی جیل میں سڑے گا یا پھر شدید ترین سزا کا مستحق ہوگا. تو اس پہ اثر ہوا؟ نہیں ہوا نا اثر. سر اس پہ اثر ہوا. کب ہوا جی؟ اس پہ اثر یہ ہوا تھا کہ اس پہلے یوسف علیہ السلام کو ملک بدل کرنا چاہتے. بھائی جی بات سنیں، انجینئر محمد علی مرزا نہ بنے، فلموں کی کہانیاں قرآن میں شامل نہ کریں. فلمیں دیکھ دیکھ کے یا ناول پڑھ کے دیکھیں، حدیث میں کہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہی کچھ نہیں. سر تو آپ یہ تو فلموں والی ہے، وہ یہ تو انجینئر محمد علی مرزا، اس نے کہا جی کہ فلاں فلم کے اندر یہ باتیں آ گئی، فلمیں نہیں. تو انہو بے شک وہ، ہوا کا مطلب ہے وہ. تو انہوں نے جب اپنا اثر دکھایا تو یہ ہوا جو ہے یہ حالت رفع کی ضمیر ہے، تو یہ نصب میں ہوئی تو ہو آ گیا. انہو ترجمہ یہی رہے گا، بے شک وہ کون ہے جی؟ ربی. ربی، رب کا مطلب کیا ہے جی؟ پالنے والا، مالک، دونوں معنی ہیں، مالک بھی ہے اور پالنے والا بھی ہے، دونوں. تو میرا پالنے والا جس کے گھر میں نے پرورش پائی ہے وہ اس جانب بھی جا سکتی ہے عزیز مصر، اور یا اللہ دونوں کی طرف جا سکتی ہے. اللہ بھی تو رب ہے. تو بے شک جو میرا رب ہے وہ مجھے اس کنویں سے، عزیز مصر کے گھر میں کون لے کے آیا اس موت والے کنویں سے؟ اللہ ہی لے کے آیا. تو انہو ربی، بے شک وہ جو میرا پالنے والا ہے یا میرا مالک ہے، عزیز مصر ہے یا اللہ جو بھی ہے، احسن مثوائی. احسن، حسنا، ہا سین نون مادہ ہے اس کا، حسنا یحسن، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ خوبصورت ہونا. خوبصورت، حسنا یحسن، خوبصورت ہونا. اب اس کا فاعل جو ہے وہ حاسن نہیں بنے گا بلکہ فعیل ان کے وزن پہ صفت مشبہ آئے گی، حسین، بہت زیادہ خوبصورتی جس کی ذات کا حصہ ہو. خوبصورت ہونا جب یہ باب افعال میں جائے گا تو کیا بن جائے گا جی؟ احسن یحسن. احسن یحسن احسانا، کسی کو خوبصورت بنانا، بہترین کر دینا، کسی چیز کو بہترین کر دینا. اور انگریزی میں کہیں گے ایٹ دا لیول آف پرفیکشن. کوئی کام کرنا ہے نا اس کو پرفیکشن لیول پہ کرنا ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک دیوار بنانی، تو دیوار بناتے ہوئے اس کو سیدھا رکھنا ہے، کیسے بنانی ہے، کتنی اونچی بنانی ہے، کتنا صاف بنانی ہے، دیکھتے ہی بندہ کہہ دے کمال کر. تو احسانہ اس نے خوبصورت بنایا، اس نے بہترین بنا دیا. احسانہ، بے شک میرا جو مالک ہے اس نے احسانہ خوبصورت بنایا. کس چیز کو خوبصورت بنایا؟ مسوائی سے واو اور یا مادہ، سوا یسوی. اس کے اندر کیا ہے جی؟ پرماننٹ ریزیڈنس کا مفہوم ہے. اور مفعل کے وزن پر
سوا یسوی کہیں پہ مستقل قیام کرنا، سکونت اختیار کرنی، سوا یسوی سکونت اختیار کرنی، کہیں پہ جا کے رہنا۔ اور مفعلن کے وزن پہ، مفعل کیا ہے جی؟ ظرف مکان ہے، جہاں پہ جگہ، یعنی کہ جگہ کا مفہوم آتا ہے، مفعلن کے وزن پہ آئے گا مسوا، ٹھکانہ، مستقل ٹھکانہ یا رہنے کی جگہ، ٹھکانہ۔ تو یہ کیا آیا؟ مسوا یا کا مطلب کیا ہوا؟ یا یہ متکلم ہے، میرا ٹھکانہ، احسن مسوایا، اس نے میرا ٹھکانہ بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے احسان کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس طریقے سے میرا گھر میں یہاں پہ رکھا ہوا، اپنا بیٹا بنایا، ورنہ غلام کو کون بیٹا بنا؟ یہی میں نے آپ کو کہا، احسان بمقابلہ احسان۔ اس نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے احسان پہ کاٹا مارا اور اس کے احسان کا تذکرہ کر دیا۔ میں نے بتایا نا، احسان بمقابلہ احسان۔ تو کہا کہ عزیز مصر کا جو احسان ہے مجھ پہ بہت بڑا ہے، یا اللہ کا جو مجھ پہ بڑا احسان ہے۔ آگے چل کے وہ ایک اور احسان بتائیں گے، کن کو کہیں گے؟ جیل کے قیدیوں کو، اور کہیں گے میں شرک کروں اللہ کے ساتھ، جبکہ میں تو حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور ہمیں تو شرک کرنا زیب ہی نہیں دیتا۔ کوئی اور کر جائے تو علیحدہ بات ہے، میں شرک کروں اللہ کے ساتھ، تو میں بے وفائی کروں، میں غداری کروں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے عزیز مصر نے کہا نکال کے لے آؤ جس نے خواب سنایا، انہوں نے کہا نہ، یہ دامن صاف کرو، پہلے جو الزام ان عورتوں نے لگایا، پہلے کیس کا فیصلہ صحیح طریقے سے کرو، میں باہر نہیں آتا۔ عورتیں آئیں، انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے وہ بالکل صاف تھا، ہم غلط تھے۔ جب پوری پتہ چل گئی حضرت یوسف، اب آؤ باہر۔ ہاں جی، تو احسن مسوائی، میرا بڑا خوبصورت رکھا، انہو، بے شک وہ۔ اب یہ جو ہو کی ضمیر ہے، اس کو ضمیر شان کہتے ہیں۔ یہ لفظ میں بیان نہیں ہو سکتی، سمجھی جاتی ہے کہ یہ جو کہانی ہے ساری، اگر میں ایسا کر دوں تو انہو، انہ، بے شک وہ، یعنی اگر میں وہ سب کچھ کروں جو تم چاہتی ہو۔ زلیخا سے کہا انہو، بے شک وہ سے مراد کیا؟ جو زلیخا، جو کام مجھے تم کہتی ہو اگر میں وہ کر دوں تو لا یفلح الظالمون، لا کا مطلب نہیں، یفلح، فعل، لام اور ہے مادہ، فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کسان کو کہتے ہیں، زمین پھاڑنے والے کو، جو زمین پھاڑ کے اور بیج ڈالتا ہے اور فصل حاصل کرتا ہے۔ اور افلاح یفلح، باب افعال میں آئے گا تو افلاح یفلح۔ اب اس کا بننا تو چاہیے تھا مصدر افلاحن، کیا بننا چاہیے تھا؟ افلاحن، لیکن یہ افلاح نہیں بنتا، یہ کیا بنتا ہے؟ فلاح۔ یہ اس کے قاعدے سے ہٹ کے ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مشکلوں کو، تکلیفوں، پریشانیوں کو پھاڑ کے اپنی کامیابی تک، اپنے مقصد تک پہنچ جانا۔ فاز یفوز کے معنی میں کامیاب ہو جانا۔ تو لا یفلح، افلاح وہ کامیاب ہوا، یفلح وہ کامیاب ہوتا ہے، لا یفلح وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اب یہ جو وہ ہے اس کا فاعل آ گیا ہے ظالمون۔ واو نون کس حالت میں جی؟ رفع کی حالت میں جمع، یا نون بھی تو جمع ہوتی ہے نا، لیکن وہ نصب جر ہے اور واو نون رفع ہے۔ رفع ہے تو پھر یہ یفلح کا فاعل بن گیا زوئے، لام اور میم، ظلم یظلم، ظلمن، حق تلفی کرنے۔ عورت اور مرد، یہ بات غور سے سنیے گا، دونوں کی عصمت جو ہے، نہیں برابر نہیں ہے۔ ایک عورت کی عصمت کا حق کس کا ہے جی؟ خاوند کا، مرد کا نہیں ہے، خاوند۔
اور ایک مرد کی عصمت کا حق کس کا ہے؟ بیوی کا۔ اگر مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کے کسی اور عورت کی طرف جائے گا تو حق تلفی کرے گا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ ظالم ہو جائے گا۔ اور عورت اگر اپنے خاوند کو چھوڑ کے کسی اور مرد کی طرف جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ بھی حق تلفی کرے گی نا، خاوند کی حق تلفی کی ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مشرک کی کیا مثال دی ہے؟ انہوں نے کہا مشرک کی مثال اس عورت کی ہے کہ جس کی شادی تو کسی اور مرد کے ساتھ ہے اور وہ لیٹی ہوئی کسی اور کے بستر پہ ہے۔ تو ظلم کیا ہے؟ حق تلفی، جب کسی کا حق لیا، انہ لا یفلح الظالمون۔ ٹھیک ہے؟ اے زلیخا تم پہ کس کا حق ہے؟ تمہاری عصمت پہ کس کا حق ہے؟ عزیز مصر کا۔ میرا حق نہیں ہے۔ اگر میں عزیز مصر کا حق تلفی کروں گا، اس کا حق اگر میں لے لوں تو میں ظالم ہوں، اور میری عصمت پہ کس کا حق ہے؟ میری بیوی کا۔ ہوئی ہے ابھی یا نہیں ہے؟ یہ بات کی بات۔ اس عصمت پہ حق میری بیوی کا آج ہے یا کل ہے، کل ہوگی یا پرسوں ہوگی۔ اگر میں اپنی بیوی کے علاوہ زلیخا تمہارے ساتھ تعلق قائم کروں تو میں کون ہوں؟ ظالم ہوں۔ تو ایسے ظالم جو یہ زنا کا کام کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو سمجھا دی۔ چلیں جی اب پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ قال معاذ اللہ، اچھا زال پتلا پڑھنا ہے لیکن اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے۔ معاذ اللہ انہ ربی، ربی کا بی لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ مد اصلی بنا اور آگے حمزہ آ گیا۔ ربی احسن مسوائی، اب یہ مسوائی بن گیا کیونکہ یا پہ زبر نہیں پڑی رکنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، آئی بن گیا، ٹھیک ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم عذب الباس ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔